یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں تو آپ نے لوگوں نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک تصور یہ بنایا کہ بغداد کے اندر جس طرح سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درس ہوتا تھا اور اس درس میں دنیا کی بھی تعلیم ہوتی تھی اور دنیاوی بھی تعلیم ہوتی تھی، اس کے سرس پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے کہ جس کے اندر دین کا علم بھی دیا جائے، تصوف کا علم بھی دیا جائے اور دنیا کی تعلیم بھی ساتھ دی جائے۔ تو میں ان میں تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں، وہ ایک یونیورسٹی ہے جو بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ زمین جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے رشوت میں لی گئی، وہ بھی وہیں زمین وہاں پر موجود ہے۔ رشوت کی چیزیں جو ہیں وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی ہوا کرتی ہیں، کسی ٹرسٹ کی یا کسی یونیورسٹی کی پراپرٹی نہیں ہوا کرتی۔ بہت بڑا خاص طور پہ ایک زبردست قسم کی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ جیسے 60 ارب روپے جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو ہوا ہے۔ ملک ریاض کا نام سب لوگ جانتے ہیں، میں شاید اتنا نہیں جانتا جتنا میرے دیگر جرنلسٹ بھائی جانتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر ایک سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا اور ان کا مل کے پروجیکٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر کام کرتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی انکم آ جائے تو اس انکم کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے جو ہوئی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی کرائم چھپا ہوا ہے، کوئی جرم وابستہ ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب اور ان کے گورڈ کے درمیان ایک جو ہے سیٹلمنٹ ہوئی، اسے کہتے ہیں بیرون عدالت سیٹلمنٹ۔ یہ بالکل ویسی سیٹلمنٹ ہے جیسی شہباز شریف صاحب نے حدیبیہ پیپرز والے میں سیٹلمنٹ کی تھی کہ انہوں نے ایک صاحب کے قرض دینے تھے کچھ پیسے، اور پھر انہوں نے اپنے ایون فیلڈ کے فلیٹس جو تھے وہ گروی رکھے تھے اور کہا تھا کہ جب ہم پیسے دے دیں گے تو یہ گروی نکال دیں گے، اور پھر انہوں نے پیسے پتہ نہیں کہاں سے ارینج کیے، یہ ان کو بہتر پتہ ہے، انہوں نے وہ گروی پیسے جو ادا کیے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایون فیلڈ پیسے ادا کر کے ایون فیلڈ کے گروی فلیٹ جو ہیں وہ رکھتی جس میں وہ آج کر رہتے ہیں۔ اور مجھے بھی ایک دفعہ اس گھر میں ایک ڈنر کھانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو بالکل ویسی سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس سیٹلمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کانفیڈینشیل۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ اگر آپ پاکستان کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو آپ اس کو لے جائیں۔ اب دو راستے ہیں، پاکستان اس پیسے کو کلیم کر سکتا تھا کہ یہ یہاں سے کرپشن کا پیسہ ہے یا یہاں سے منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے یہ انہوں نے کسی بددیانتی سے یہ پیسہ کمایا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سوئس اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلیم کرنا تو آپ آصف زرداری کے خلاف خط لکھ دیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو جائے، خط نہیں لکھوں گا، اور وہ پیسہ جو تھا وہ واپس آصف زرداری صاحب کے ہاتھ چلا گیا۔ یہاں ہونا تھا کہ یا تو اس کو اس پیسے کو انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سٹولن ایجنسی جو تھی ان کی نیشنل کرائم ایجنسی، وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتی پیسہ، اور پاکستان جو ہے وہ ایک رٹ کرتا کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے۔ اب پاکستان کا پیسہ کسی آدمی کے پیسے کے اوپر ان کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس کی رشوت ہے، کیا چوری کی ہے، کیا نارکوٹکس بیچے ہیں۔ اس کے اندر کم از کم اندازہ تھا کہ 6 اور 7 سال تک کیس چلتا رہتا، اور اس کے بعد پاکستان اگر نہ ثابت کر سکتا تو برطانیہ کے پاس یہ ضبط ہو جاتا۔ تو آسان طریقہ اس کا یہی تھا کہ اس کو اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے۔ اب وہ عدالت کا جو لفافہ تھا یہ لفافہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت نے کہا تھا کہ آپ صرف بتا سکتے ہیں کہ یہ بینون العدالت ایگریمنٹ ہے، اس کو شو نہیں کر سکتے کیونکہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اور پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ سارے جرنلسٹوں کو بانٹ دیا جائے خبریں اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ تو کانفیڈینشیل تھا، اور پھر کہا جائے لیک کا سے بھی تو صحافی کے کہیں گے وہ تو میں تو اپنا سورس نہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ اپروول ہو گئی، اور وہ جو 60 ارب روپے جو اس کو کہتے ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہیں اس کے سپریم کورٹ کے۔ اب پیسہ کس کے پاس ہے 60 ارب؟ سپریم کورٹ میں۔ زمین کہاں ہے؟ ٹرسٹ کے اندر۔ زمین کا علیحدہ قصہ ہے، وہ نے ملک ریاض ایک آدمی کو زمینیں نہیں دی، اس نے بے شمار، میں نے کہا نا کہ زرداری کو ذاتی زمین دی۔ اب ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ نہ عمران خان کی ملکیت ہے نہ ان کی بیگم بشرا کی ملکیت ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ٹرسٹ جو ہے وقف جس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر کہا جاتا ہے رکا ہوا، کہ یعنی اگر ایک زمین جو ہے وہ داتا صاحب کے نام پہ ہے اور کہا اس مدار کے لیے ہوگا تو اس زمین کے اوپر کوئی اور عمارت نہیں بنائی جا سکتی، وہ کھیت ہے اس کی آمدنی وہیں جائے گی۔
تو وہ ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ یونیورسٹی کے علاوہ عمران خان کا ذاتی گھر نہیں بن سکتی تھی، وہ وہاں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو وہ 400 ایکڑ زمین جو ہے ایک اسمبلی میں قرارداد پاس کریں اور اس زمین کو کہیں کہ یہ زمین جو ہے بلک ریاض کی جو تھی ہم قابو کرتے ہیں، یہ ایک۔ دوسری، وہ 50-60 ارب جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ آپ جا کر سپریم کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کریں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ تو بددیانتی کا تھا، اور ساتھ ثابت کریں اور ملک ریاض کو بلائیں اور پیسہ تو نہ پیسہ کہیں گیا نہ زمین کہیں گئی۔ اسی وجہ سے یہ میرے پاس بریگیڈیئر رحیق عباسی، بریگیڈیئر مصدق عباسی، یہ نیب کے ڈی جی ہوتے تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا تھا، یہ ان کی رپورٹ تھی کہ جو انہوں نے اس وقت دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے بڑی محنت سے عمران خان کے خلاف 3 کیس نکالے۔ پہلا کیس نکالا توشہ خانہ کا کیس۔ جب توشہ خانہ کیس نکالا تو عدالت نے کہا باقیوں کا بھی بتاؤ، تو عمران خان کا تو ایک گھڑی تھی، یہاں تو ہر صحافی نے گھڑی لی ہوئی ہے۔ یہاں تو حالت یہ تھی کہ کار الاؤ نہیں ہے بی ایم ڈبلیو، اور وہ بی ایم ڈبلیو کار جو ہے وہ رولز ریلیکس کر کے ان کو دی جاتی ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو ڈالے پڑ گئے کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا، ہمیں بھی بلا لیا جائے گا، ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ دوسرا کیس ان کے خلاف لگا تھا، وہ تھا پارٹی فنڈنگ کا کیس۔ اب پارٹی فنڈنگ کے اندر جو بنیادی اختیار ہے الیکشن کمیشن کو وہ یہ تھا کہ جو فنڈ وہ غلط سمجھتے ہیں اس فنڈ کو وہ ضبط کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ایک نشان چھین، مطلب عمران خان کا بلہ نشان ہے تو وہ اس کو کہیں گے یہ ہم نے آپ کا چھین لیا، وہ کل کو وکٹ رکھ لے گا۔ تو اس پہ بڑے لالے کے جان کے لالے کہ یہ اس کو کیسے چلائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی تو پارٹی فنڈنگ تھی، عمران خان کی ذات پہ تو نہیں آنا تھا۔ تیسرا انتہائی غلیظ اور فضول الزام ٹیریان والا تھا، یعنی آپ اندازہ کریں اس میں ہمارے علماء تک شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی زندگی جیسی بھی گزری ہے، اس کی ذاتی زندگی جس طرح بھی گزری ہے، لیکن یہ بھی کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں کیا۔ میں اسے صفائی دینا چاہتا ہوں کہ صفائی عمران خان کا کام ہے، کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں ٹیریان کو آنا پڑتا تھا کہ اس کو دعویٰ کرنا پڑتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے مانتا نہیں، ٹھیک۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی پاکستان میں کسی خاتون کو اٹھا کے کہیں کہ یہ ٹیریان، اس سے تو ہر خاتون اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کہ میرا باپ مولانا فضل الرحمان ہے مجھے مانتا نہیں، میرا باپ شہباز شریف ہے مجھے مانتا نہیں، یہ میرا باپ۔ اب تو پاکستان میں صرف ایک ہی ہوگا کہ صرف ڈی این اے ہوا کریں گے اور تو کچھ نہیں ہوا کریں گے۔ تو یہ تینوں کیس جب فیل ہو گئے تو یہ کیس نکالا گیا، اور یہ کیس تھا انکوائری کی سٹیج پہ۔ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، نیب کا قانون کہتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتے، اور جب انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتی تو پھر آئے گی تو پھر اس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں۔ اس کیس کو اٹھایا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف ہم ایک بددیانتی اور کرپشن کا کیس کرتے ہیں۔ کرپشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں یہ 60 ارب عمران خان کے پاس ہوتے، یہ 60 ارب پاکستان کی حکومت کے پاس ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو بے شک ایم پی اے فنڈ میں تبدیل کر لیں جیسے آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اپنے لوگوں کو بانٹ دیں سیکرٹ فنڈ میں ڈال کے جیسے کہ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو پاکستان کے اوپر ویسے ہی تقسیم کر دیں جیسے آپ لوگوں کی تصویریں بانٹا کرتے تھے، آپ اس کو اوپر ہیلی کاپٹر میں ڈالیں 60 ارب روپے کو بانٹ دیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر وہ القادر ٹرسٹ